ناظرین کرام، اس روئے زمین پر ایسی بہت سی شخصیات آئی ہیں جن کا مختلف علوم پر فکری سرمایہ آج بھی محفوظ ہے، اور انہی میں سے ایک ابن العربی نامی شخصیت بھی ہیں۔ ناظرین، ابن العربی اندلس کے شہر مرثیہ میں 17 رمضان 560 ہجری بمطابق 28 جولائی 1165 عیسوی کو پیدا ہوئے، اور کچھ جگہ آپ کی پیدائش 27 رمضان بھی لکھی ہوئی ہے، اور آپ تصوف کی دنیا میں شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی کے نام سے مشہور ہیں، اور آپ سے 850 کتابیں منسوب ہیں جن میں سے 700 مستند ہیں، اور 400 سے زائد ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی میں قیامت کی نشانیوں سے متعلق آپ کا ایک رسالہ بھی محفوظ ہے جس میں آپ نے قرب قیامت کے حالات پر مختلف پیشگوئیاں کی ہیں۔ ناظرین، آپ پہلی پیشگوئی میں فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایسے دن آئیں گے کہ مشرق والے مغرب کی تعریف کریں گے اور ان کی خوبیوں پر فریفتہ ہوں گے، اور مغرب والے مشرق کے محاسن پر شیفتہ ہوں گے۔ دولت مند مفلسوں کو بہتر سمجھیں گے اور مفلس دولت مندوں کو حسرت سے دیکھیں گے۔ غرض ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہوں گے اور لوگ اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو بھول جائیں گے۔ محترم دوستو، مغرب کی اندھا دھند تقلید کا وائرس جس طرح ہماری زندگی میں پھیلا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے، اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، اور مفلسوں کا دولت مندوں کی طرف حسرت سے دیکھنا تو ظاہر ہے، مگر بعض ایسے مالدار حضرات بھی ہیں جو اپنی دولت کو بڑھاتے بڑھاتے تھک چکے ہیں، اور دولت کی بڑھتی ہوئی ہوس انہیں دولت خرچ کرنے سے بھی روکتی ہے۔ اس لیے شیخ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اندر کی خوشیوں کو بھول جائیں گے۔ ناظرین، اندر کی خوشی سے مراد روحانی خوشی اور اطمینان قلب ہے، اور یہی مسلمان کی سب سے بڑی دولت ہے، اور مغرب کی تقلید نے ہماری اکثریت کی یہ خوشی چھین لی ہے۔ ابن العربی اگلی پیشگوئی میں فرماتے ہیں کہ اس دور میں خوشی شراب کے عوض خریدی جائے گی، اور انسان کو قدر اطمینان و سکون صرف نیند کی نیم بے ہوشی میں میسر آ سکے گا۔ محترم ناظرین، شراب نوشی کا عام ہونا تو ظاہر ہے، مگر شیخ اکبر نے فرمایا ہے کہ کچھ اطمینان و سکون نیند کی نیم بے ہوشی میں میسر ہوگا۔ تو آج کل خواب آور گولیوں کے استعمال سے شاید ہی کوئی بچا ہوگا۔ یہ گولیاں نیند نہیں لاتی بلکہ نیم بے ہوشی پیدا کرتی ہیں، اور اس کا تجربہ ان لوگوں کو اچھی طرح ہے جو ان گولیوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ ابن العربی آگے فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عورتیں مردوں کے مراتب عقل و ہنر سے بڑھ جائیں گی، اور مردوں کی مردانگی فقط رسمی رہ جائے گی۔ ناظرین، آج ہر شعبے میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور مردوں کے جسم پر بھڑکیلے رنگوں کے لباس اور کانوں میں بالیاں، گلے میں سونے کی زنجیر، اور مردوں کے سروں پر عورتوں جیسے بال اس دور کے مردوں کی رسمی مردانگی کا اعلان ہے۔ معزز دوستو، ابن العربی اگلی پیشگوئی میں فرماتے ہیں کہ چاندی اور سونے کی قدر گھٹ جائے گی اور لوہے کی قدر بڑھ جائے گی۔ چاندی اور سونے کی ہم شکل دھاتیں نکل آئیں گی اور ان کی اشیاء گھر گھر رواج پائیں گی۔ ناظرین، چاندی اور سونے کی قدر و قیمت کا گھٹ جانا تو ایک عام مشاہدہ ہے، مگر لوہے کی قدر و قیمت کا بڑھ جانا اور لوہے کے مختلف قسموں کا وجود میں آنا، یہ صرف اس صدی کی حقیقت ہے۔ 20ویں صدی کے نصف اول کے اواخر میں ٹرانزسٹر کی ایجاد نے جو انقلاب برپا کیا ہے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج کے کمپیوٹر اور سارے برقی آلات اسی ٹرانزسٹر کے مرہون منت ہیں، اور آج لوہے کی یہ اقسام اور ان کی بنی ہوئی اشیاء، ٹی وی، ایئر کنڈیشن، فریج وغیرہ ہر گھر میں موجود ہیں۔ محترم دوستو، ابن العربی آگے فرماتے ہیں کہ آخرت کے رستوں سے بے پرواہی ہوگی اور شہروں کے راستے خوبصورت بنائے جائیں گے۔ ناظرین، اس دور کے فلائی اوورز اور موٹر ویز تو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن روحانیت کے شہروں کی سڑکیں کھنڈر بن رہی ہیں۔ ان کی درستی پر نہ کسی حکومت کے بجٹ میں کوئی رقم شامل ہے، اور نہ افراد کی ترجیحات میں ان کا کوئی ذکر موجود ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرمائی ہے، اور وہ قیامت تک اپنے کچھ بندوں کو یہ فکر اور سمجھ عطا کرتا رہے گا۔ معزز ناظرین، یہ ویڈیو لمبی ہونے کے پیش نظر ہم اس ویڈیو کو یہیں ختم کر رہے ہیں، اور ابن العربی کی مزید پیشگوئیاں ہم اس ویڈیو کے اگلے حصے میں بیان کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔